السلام علیکم۔ آج 2 اگست 2021 بروز سوموار، میں محمد احمد جماعت نہم عسکریہ اسکول اینڈ کالجز بوائز ونگ صدر کیمپس سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں محترم جناب سر ادریس سے ترجمہ و تفسیر کے لیے درخواست گزار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل، یا اے بنی اسرائیل، اسرائیل کے بچوں، اسرائیل کے بیٹوں، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پہ کی، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرے وعدے کو، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ آیت نمبر 40 ہے، اور یہاں سے بنی اسرائیل جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور اگر اس لفظ کو الگ الگ کیا جائے تو یہ 2 لفظوں کا مجموعہ بنتا ہے۔ جیسے عبداللہ ہے عربی میں، اسی طرح اسرائیل، اسرا کا معنی عبد کا، بندے کا، اور ایل خدا کے معنی دیتا ہے۔ یہ عبرانی زبان میں لفظ استعمال ہوتا تھا، جو کہ عربی میں اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ وہی معنی دیتا ہے جو عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں آباد کیا تھا، اور انہی کی اولاد میں آگے چل کے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے چلی، یعقوب علیہ السلام اور پھر یوسف علیہ السلام، اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہا عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو بہت سے انعامات سے نوازا۔ ان میں سے ایک انعام یہ بھی کہ ان میں بہت انبیاء، ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور کتابوں سے بھی نوازا۔ تورات، زبور، انجیل یہ اسی خاندان میں آئی ہیں۔ عرب کا جو ماحول تھا، جہاں قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا، وہ اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ یہ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو یہودی تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، وہ مدینہ منورہ میں آباد تھے، اور یہ آخری نبی علیہ السلام کے انتظار میں وہاں آئے تھے۔ اس پہ انشاءاللہ آگے چل کے بات کریں گے۔ تو یہ پڑھے لکھے تھے، تو رات کو جانتے تھے، اگرچہ عرب میں ان کی دوسری شاخ عیسائی، جس میں بنی اسرائیل بھی تھے اور کچھ اور لوگ بھی شامل ہوئے تھے،
وہ بھی عرب میں آباد تھے، لیکن وہ اس مکہ مکرمہ کے قریب نہیں تھے، نجران وغیرہ کے علاقے میں تھے۔ یہاں مکہ کے قریب مدینہ منورہ میں جس کا اس وقت نام یثرب تھا، وہاں یہ بنی اسرائیل کی یہ مرکزی شاخ کہہ لیں، یہ یہودی آباد تھے، اور یہ پڑھے لکھے تھے، اور معاشرے میں ان کا ایک رعب، دبدبہ، علمی مقام تھا، کیونکہ مکہ والے خود پڑھے ہوئے نہیں تھے اور بت پرستی کو انہوں نے اپنا لیا ہوا تھا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اسلام کی دعوت دی تو لوگوں کی نظریں ان یہودیوں کی طرف اٹھی کہ ان کا رد عمل کیا ہے، یہ کیا کریں گے، یہ ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ صاحب علم سمجھے جاتے تھے۔ تو یہ ایک لازمی اثر تھا کہ لوگوں نے اس وقت ان کی طرف دیکھا۔ تو اس سے پہلے کی آیات میں ہم جو کچھ پڑھ آئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ پہلے قرآن پاک کا تعارف کرایا گیا، پھر قرآن پاک کو ماننے، اس سے فائدہ اٹھانے یا نہ اٹھانے کے اعتبار سے لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ ایک وہ طبقہ ہے جو تقوی اختیار کرے گا اور اس کو مانے گا، اور اولئک هم المفلحون، فلاح پا جائے گا۔ اور پھر اس کو نہ ماننے کے اعتبار سے دو طبقے بتائے گئے، ایک تو ڈھیٹ قسم کے کافر جنہوں نے ایمان ہی نہیں لانا، اور ایک کافروں کی اس شاخ کا ذکر کیا گیا جس نے منافقت اپنائی ہوئی تھی، یعنی ظاہر میں اسلام کا اظہار کر رہے تھے، کافی تفصیل سے ان کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر عمومی دعوت انسانوں کو دی گئی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ساری انسانیت کو دعوت دی گئی کہ اپنے رب کی عبادت کرو، رب کا تعارف کرایا گیا۔ پھر قرآن پاک کے اعجاز ذکر کیا گیا کہ یہ قرآن پاک اگر تمہیں شک ہے کہ ہمارے بندے کے اوپر جو ہم نے کتاب نازل کی ہے اس میں تمہیں کوئی شک ہے کہ الیاذ باللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بنا لیا ہے، تو تم بھی بنا لو، لے آؤ، اس کے مقابلے میں ایک صورت ہی لے آؤ، اکیلے نہیں لا سکتے اور لوگوں کو بھی ساتھ شامل کر لو۔ اور اس کے بعد آگے چل کے پھر تخلیق آدم علیہ السلام جو پوری انسانیت کے باپ ہیں، ان کی پیدائش اور ان کو جو اللہ نے عظمت عنایت فرمائی، جو نعمت علم سے انہیں سرفراز فرمایا اور مخلوقات کے سامنے ان کے علم کا اظہار کر کے ان کی عظمت ظاہر فرمائی، وہ نعمتیں پوری انسانیت کے سامنے گویا رکھی گئی کہ یہ تمہارے باپ سے ہم نے تم پر انعام کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ تو نعمتوں کو یاد کر کے انسان اپنے محسن کی طرف آتا ہے، گویا انسانوں کو دعوت دی گئی کہ یہ دیکھو، یہ پہلے دن سے ہم تمہارے اوپر انعام کرتے چلے آ رہے ہیں، تو تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ اور اب پوری انسانیت میں سے ایک خاص طبقے کا چناؤ کیا گیا، اور وہ یہودی ہیں۔ اب انہیں یہاں سے مخاطب کیا گیا ہے، اور یہ آخر پارے تک یہ بات چلے گی، ان کو مختلف انعامات یاد کرائے جائیں گے، اور ان کا اس پہ رد عمل ان کو بتایا جائے گا کہ کس موقع پہ ہم نے کون سا انعام کیا تھا اور تم نے کیا حرکت کی، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا تم نے نقصان اٹھایا۔ گویا کہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ حرکتیں جو تمہارے بڑے کرتے رہے یہ نہ کرو، اور میں نے جو انعامات تم پہ کیے ہیں ان کو یاد کرو، اور اس کا نتیجہ لازمی یہ نکلنا چاہیے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، جیسا کہ تم نے وعدہ کیا تھا۔ تو اس آیت میں یہی بات انہیں یاد کرائی گئی، بلکہ یوں کہیں کہ اس رکوع میں جو رکوع ہم نے شروع کیا، یہ 7 آیتیں جو ہیں ان میں اجمالی طور پر یہ بات ہے جو میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ ان کو نعمتیں یاد کرا کے اور انہیں اسلام کی دعوت دی جائے گی۔ پہلی 3 آیات میں ایمان کی دعوت ہے، اور اس کے بعد 4 آیتیں جو ہیں اس میں ان میں اعمال صالحہ کی تلقین کی گئی ہے، اور پھر اگلے رکوع سے مسلسل انہیں انعامات یاد کرائے جائیں گے، اور ان کے اوپر ان کا رد عمل جو انہوں نے حرکتیں کی تھیں وہ انہیں یاد کرائی جائیں گی۔ تو انہیں خاص طور پہ خطاب کرنے کا جو مقصد سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ چونکہ باقی سب لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے، تو انہیں یاد کرایا جا رہا ہے کہ تم تو پہلے سے انعام یافتہ ہو،
تو لہٰذا اب بری حرکت کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق نہ بناؤ، بلکہ اللہ کی طرف آؤ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی، میری نعمت، التی جو انعمت، انعام کی میں نے، علیکم تمہارے اوپر، وَأَوْفُوا اور پورا کرو، بعہدی میرے وعدے کو، یعنی جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، جس کا آگے سورہ مائدہ میں ذکر آئے گا، اور وہاں کافی تفصیل سے باتیں ذکر ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک خاص وعدہ یہ ہے کہ بعد میں جو انبیاء آئیں گے ان پر تم ایمان لاؤ گے، تو تم نے وعدہ کیا ہوا ہے، خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا، تو میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے ساتھ وعدے کو پورا کروں گا، یعنی میں نے جو وعدہ کیا کہ میں تمہیں اعزاز اور نعمتیں دنیا کی اور تمہارے گناہوں کی معافی اور آخرت کا انعام اور جنت، جو میں نے وعدے کیے میں اس کو پورا کروں گا، تو تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ تمہارے ساتھ پورا کروں گا۔ باقی اس وعدے کے پورا کرنے میں جو رکاوٹ ہے وہ دنیاوی مفادات تھے، لوگوں کا ڈر تھا کہ پڑھے لکھے ہیں، ہم تو وڈیرے ہیں، ہم مذہبی رہنما ہیں اور لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اب ہم جب کسی اور پر ایمان لے آئیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ ان کی طرف رخ کر لیں گے، تو ہمارا کھانا پینا بند ہو جائے گا، تو یہ انسان کو ایسی حرکت پہ مجبور کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لوگوں سے نہ ڈرو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، بس صرف اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ ایک مرتبہ اس کا ترجمہ پھر دیکھ لیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اوفی بِعَہْدِکم، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عنایت فرمائے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ آج کے پیغام کے لیے میں جماعت نہم سے محمد سمیر منیر کو دعوت دیتا ہوں۔ شکریہ احمد۔ محترم سامعین، درخت کیا ہے؟ ایک بیج کی قربانی۔ ایک بیج جب خود کو فنا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ ممکن ہوتا ہے کہ ایک سرسبز و شاداب درخت زمین پر کھڑا ہو۔ اینٹوں سے اگر آپ پوچھیں کہ مکان کس طرح بنتا ہے تو وہ زبان حال سے یہ کہیں گی کہ کچھ اینٹیں جب اس کے لیے تیار ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن کر دیں، اس کے بعد وہ چیز ابھرتی ہے جس کو مکان کہتے ہیں۔ یہی حال انسانی زندگی کی تعمیر کا ہے۔ انسان کے مستقبل کی تعمیر اس وقت ممکن ہے جب کہ کچھ لوگ اپنا روشن مستقبل دیکھنے پر راضی ہو جائیں۔ ملت کی ترقی اس وقت ہوتی ہے جب کہ کچھ لوگ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ قربانی کے ذریعے تعمیر یہ قدرت کا ایک عالمگیر قانون ہے، اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ قدرت کا یہی اصول مادی دنیا کے لیے بھی ہے اور انسانی دنیا کے لیے بھی۔ عمارت میں ایک اس کا گنبد ہوتا ہے اور ایک اس کی بنیاد۔ گنبد ہر ایک کو دکھائی دیتا ہے مگر بنیاد کسی کو دکھائی نہیں دیتی کیونکہ وہ زمین کے اندر دفن رہتی ہے، مگر یہی دکھائی نہ دینے والی بنیاد ہے جس پر پوری عمارت اور اس کا گنبد کھڑا ہوتا ہے۔ قومی تعمیر کا معاملہ بھی یہی ہے۔ قربانی یہ ہے کہ آدمی قومی تعمیر میں اس کی گنبد بننے پر راضی ہو جائے۔ قربانی یہ نہیں کہ آدمی جوش میں آ کر لڑ جائے اور اپنی جان دے دے۔ قربانی یہ ہے کہ آدمی ایک نتیجہ خیز عمل کے غیر مشہور حصے میں اپنے آپ کو دفن کر دے۔ وہ ایسے کام میں اپنی کوشش صرف کرے جس میں دولت یا شہرت کی شکل میں کوئی قیمت ملنے والی نہ ہو۔ کسی قوم کی ترقی اور کامیابی کا انحصار ہمیشہ اس قسم کے افراد پر ہوتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کسی قوم کے مستقبل کی بنیاد بنتے ہیں، جو خود کو دفن کر کے قوم کے لیے زندگی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ شکریہ سمیر۔ سامعین، صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک نہیں سویا کرتے۔
اس لیے اپنی زندگی کو عمل کے سانچے میں ڈالیں. آپ سب کا بے حد شکریہ. اللہ حافظ.